سے بڑھ جائے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے پھر اللہ کی طرف سے آزمائشات آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کہیں سیلاب کی شکل میں، کئی لگاتار بے وقت بارشوں کی شکل میں، اور کبھی کبھی اللہ پاک نے جو سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزیں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں پھر آزمائے گا، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ خوف، ڈر، کیا چیز ہے خوف؟ کسی بدبخت نے جا کر 9 کلمے اعلان کیا کہ آج رات کوئی ڈیم ٹوٹنے والا ہے اور سب کے سب پانی 9 کلمے آ کر ڈوب جائے گا۔ سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی وہ کتنا پانی ہوگا، وہاں سے جو چل پڑے گا یہاں تک آئے گا کتنا بچ کر آئے گا، کتنی گر، بس ایک خوف دامنگیر ہو گیا۔ ودریک شنان میں دو میرا واقص و یورا سے کسر یرس، بہو قیامت کا نظارہ تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ لوگوں، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ جب وہ آئے گا، اللہ مان الحفیظ، اللہ نے لوگوں کے حالات کا ذکر فرمایا۔ تو دیکھے گا دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی، حمل بردار عورتیں وقت سے پہلے ہی اس کا حمل ضائع ہو جائے گا خوف کی وجہ سے۔ اور لوگوں کو کی کیفیات تو ایسے دیکھے گا جیسے لوگ عجیب نشے میں ہیں، عجیب نشہ جیسا۔ وما هم بسکارى، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کا خوف اتنا سخت ہوگا کہ اس کو مدہوش کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کبھی کبھی خوف کبھی نقشہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے دکھائے کسی 9 کلی والے اور اس علاقے والوں سے اس رات کا قصہ، پھر پوچھ لینا کیا ہوا تھا اس رات، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خوف کیا چیز ہے، خوف کیا چیز۔ اللہ تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ۔ والجوع، والجوع، اللہ پاک بھوک لائیں گے۔ اللہ اکبر، آج بھی سندھ کے ایسے علاقوں میں، خطوں میں ایک لقمہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مالدار تھے، غنی تھے، صاحب، لیکن آج ان کا حال جا کر پوچھو، ایک ایک کھانے کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسا حال بھی آ سکتا۔ حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں ڈوڈی گران اسوا نہ پیدا کی۔ ایک تو خود ساختہ مہنگائی ہے نا، یہ میرے اور آپ کی لگائی ہوئی مہنگائی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ عقل کے ناخن دے، یہ بھی عذاب لانے والے اللہ کے۔ ایک ہے کہ واقعاتاً مہنگائی ہو، ایک ہے خود ساختہ مہنگائی۔ ہم لوگوں نے جو برپا کیا ہے یہ خود ساختہ ہے۔ خوب کما رہے ہیں، 600-700 ہزار کا خیمہ، 25 کما۔ یہ اس واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے، یہ کب عبرت پکڑیں گے؟ جب اللہ ان کو گردن سے دبوچ لے گا تب ان کو عبرت آئے گی۔ ارے خدا کے بندے، خدا کے بندوں پر ترس کھاؤ۔ تم ایک کی چیز 100 کی اور 100 کی چیز 1000 کی فروخت کر رہے ہو، پیسہ مل جائے گا۔ کوئی یوسف کے بیچنے والوں سے بھی جا کر پوچھے وہ رقم تمہاری کتنی دن کام آئی، کتنے دن چلے گئے پیسہ؟
مال حرام بوت بجائے حرام، جو حرام مال ہوتے حرام ذریعے سے کمائی کے ہوتے، اللہ اس کو حرام راستے پر اس کو چلا دیتا ہے، وہ حلال راستے پہ نہیں آتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت گاؤں والا تو بیچارہ ایک گائے پہ گزارا تھا، حضرت ایک گائے تھا جو گھر میں نے بچوں کے لیے اس سے دودھ نکالتا، جو بچ جاتا فروخت کر دیتا۔ رات کوئی چور آیا، رسی اور قلعے سمیت اس گائے کو لے گیا، کیا کروں؟ اللہ والے نے سوچا کہا ایک کام کرو، عمل کر لو گے؟ کہا حضرت آپ بتائیے کیا کرو؟ کہتے معاف کر دو، جو چور گائے لے گیا ہے معاف کر دو۔ کہا حضرت میری دنیا اجڑ گئی اور آپ کہتے ہیں معاف کر دو؟ میرے تو ایک ہی گزارا تھا اس گائے پہ، آپ کہتے ہیں معاف کر دو؟ اور میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ہاں وہ رسی اور قلعے بھی ساتھ معاف کر دو، جس سے وہ رسی بندہ ہوا تھا وہ بھی لے گیا، وہ بھی معاف کر دو۔ کہا حضرت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ سوچا پھر کہا چلے آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کر دی۔ فرمایا وہ رسی بھی معاف کر دے؟ کہا رسی بھی معاف، کسی وہ قلعہ کہا وہ بھی معاف کر دے۔ کہتے اب گھر جاؤ، کسی بس اتنی بات، یہ تعویذ ہے؟ کہاں یہ سب سے بڑا تعویذ ہے جو میں نے تمہیں دے دی۔ اس نے معاف کیا، گھر چلا گیا۔ صبح فجر سے پہلے وہ شخص دیکھتے ہیں گھر کے دروازے پہ وہ گائے بما رسی قلعے کی کڑا ہے، حیران ہو کر دیکھتے ہیں، بھاگم صلی اللہ علیہ کی بات، کیا ہو گیا؟ میں نے تو معاف کر دیا تھا، اب یہ میرے لیے حلال ہے، وہ گئے تو واپس آ گیا۔ کہا ہاں یہی ایک راستہ تھا، ایک راستہ تھا۔ یہ چور حرام خور تھا، اس کو حرام کی لت پڑی ہوئی تھی، یہ چوری کر کے وہی اس کا رزق بن گیا تھا۔ جب تو نے معاف کر دیا اب وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، حلال اس حرام کھانے والے کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے جب تو نے معاف کر دیا اب وہ چیز حلال ہو گئی اس کے لیے، اور حلال سے تو وہ دور تھا، وہ حرام کا شوقین تھا۔ اس نے کہا اس گاؤں کو جانے دو، جانے دو۔ اب وہ گائے اللہ نے واپس تمہیں پہنچا دیا جب تو نے معاف کر دیا۔ ولا شيء لا سوڑی دی ولا کی ورو بخشم بخدای که تر قیامت ور بخشم دغه دکان سی او شی یوړي یا د کور سی شي یا په خدای کې و بخشم ته غلط او معاف کا الله بتا ته په خپل هغه شی ساکول ځکه غل چې حرام خور دی ته چې ور معاف کې دا شی واغه ته حلال سی چې حلال سی حلال دغه د سن سکته لذي هغه شی بیرته سات لیکن دا ایمان براوړو د کوم خوا یہ ایمان لائیں گے کہاں سے یہ جذبہ آئے گا کہاں سے بہت مشکل ہو جائے گا مشکل لوڑا ہو کہ ولا که قصر ورو بخش نو تا بیرته هغه خو حرام خورو داغه لپاره د حرام کوي اوس خو په هغه حرام شي په حرام شي ښه لګېږي اوس نو ورته کښېنه په ګرد ژوند تاته نه پیدا کېږي ته خو ور معاف کوي او پلا ګوره الله پاک بیا څه کوي حلال خورت حلال شی خون ورکی و حرام خورت حرام شی خون ورکی ایک دفعہ جو لت پڑ جائے پھر کس طرح ہم نیچے لائیں گے جو جس طرح لوٹ ماری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میرے محترم دوستو بہت بڑی آزمائش اللہ نے جھنجھوڑا ہمیں جب بندے کی گناہ حد سے بڑھ جائے پھر اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ پاک اپنی طرف بندوں کو متوجہ کر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ کے دو نام ہیں بیت اللہ شریف کے غلاف پہ بھی لکھا ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یہ اللہ کے اسماء الحسنى 99 ناموں میں یہ نہیں ہے لیکن ہے اللہ کے اسماء الحسنى اللہ کے نام تو صرف 99 میں منحصر نہیں ہے ہزاروں میں ہے اللہ کی صفات کے نام حنان اور منان میں نے عرض کیا حنان کی معنی وہ ذات جو احسان کرے اور نجات لائے
احسان کرے اور نجات لائے۔ بیت اللہ شریف کے غلاف پہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے دکھانے والوں کو مطاف میں بیٹھے ہوئے طواف کرنے والے تلاوت کرنے والوں کو اللہ حنان کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندے کیا تو اس لائق تھا کہ میں تمہیں بیت اللہ شریف لے آتا؟ یہ میرا فضل تھا کہ یہاں تک پہنچ گیا، لیکن میں تم پہ احسان نہیں جتلاتا، احسان نہیں جتلاتا۔ اور منان وہ ذات جو کسی کو اپنے ذات سے دور نہ کرے، قریب قریب رکھے۔ جب کوئی باغی بننے کی کوشش کرتے، دور ہٹنے کی، اللہ کو امتحان پھر لے آتا ہے، پھر یہ اللہ کی طرف بھاگا بھاگا آ جاتے، پھر مساجد آباد ہو جاتے، قرآن کی تلاوت آباد ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر آباد ہو جاتے، نمازیں آباد ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بغاوت کی طرف جانے لگے، اللہ اس پر آزمائش لے آتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی تنگدستی کی شکل میں، کبھی بھوک کی شکل میں، کبھی خوف کی شکل میں، کبھی مصائب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، پھر یہ بندہ بھاگا بھاگا اللہ کی طرف آتا ہے۔